سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو کہاں بلایا؟ جواب: مصر بلایا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی ملاقات کب ہوئی؟ جواب: قحط کے دنوں میں ان کے بھائی اناج لینے مصر آئے اور یہیں کئی ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا اصل تعارف کروایا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی؟ جواب: جب ان کے والد، والدہ اور 11 بھائی مصر میں آئے اور ان کے سامنے جھک کے احتراماً، تب خواب کی مکمل تعبیر پوری ہوئی۔ سوال: کیا مرد دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کے حقوق کم کر سکتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں مرد پر فرض ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، خواہ رہائش، خرچ یا وقت کے معاملے میں ہو، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ سوال: اگر مرد انصاف نہ کرے تو کیا دوسری شادی جائز ہے؟ جواب: اگر مرد کو یقین ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو قرآن نے صاف کہا ہے کہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کرے۔ سوال: کیا عورت مرد کو دوسری شادی سے روک سکتی ہے؟ جواب: شرعی طور پر عورت اپنے شوہر کو نہیں روک سکتی، لیکن نکاح نامے میں شرط رکھی ہو کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے گا تو وہ قانونی طور پر مؤثر ہو سکتی ہے بعض ممالک میں۔ سوال: بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات اور طبی اصولوں کے مطابق بستر پر کھانا کھانے سے کئی نقصانات اور مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ سوال: بستر پر کھانا کھانے سے کون سی برکت اٹھا لی جاتی ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ کے مطابق کھانے کے آداب کا خیال نہ رکھنے سے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور بستر پر کھانا کھانا انہی آداب کے خلاف ہے۔ سوال: رشتہ نہ ہونے کی صورت میں لڑکی یا لڑکا کیا وظیفہ کرے؟ جواب: ایسے حالات میں لڑکی یا لڑکا دونوں روزانہ یا ودودوں کا وظیفہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو محبت، قبولیت اور تعلقات بہتر کرنے والا ہے۔ سوال: یا ودودوں کا ورد کس وقت اور کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ جواب: نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، نیت کریں اے اللہ میرے لیے نیک، با حیا اور برکت والا رشتہ عطا فرما، آخر میں دعا کریں۔ سوال: کیا درود ابراہیمی رشتے کے بندش کھول سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، درود ابراہیمی لڑکی یا لڑکے دونوں کے لیے مفید ہے۔ عمل: روزانہ کم از کم 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں، صبح یا شام کے وقت باقاعدگی سے پڑھیں۔ سوال: کیا اسلام مرد کو دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اگر انصاف کا خوف ہو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم ہے۔ سوال: خواب میں فوت شدہ والدین کو دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں فوت شدہ ماں یا باپ کو دیکھنا مختلف معنی رکھتا ہے۔ یہ خواب عام طور پر درج ذیل باتوں کی علامت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، یاد اور محبت کی علامت۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور آپ ان سے دلی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، دعاؤں کی طلب۔ اکثر علماء کے مطابق اگر خواب میں والدین خاموش ہو یا پریشان نظر آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں اور صدقہ و خیرات کے محتاج ہیں۔ نمبر 3، خوشخبری یا تسلی۔ اگر خواب میں والدین خوش یا مسکراتے ہوئے نظر آئیں تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ آخرت میں آرام میں ہیں اور اللہ کی رحمت میں ہیں۔ نمبر 4، پیغام یا نصیحت۔ بعض اوقات خواب میں والدین کوئی خاص بات کہتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں تو یہ نصیحت یا اشارہ ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی کے کسی معاملے سے متعلق ہو۔ نمبر 5، روحانی تعلق۔
یہ خواب اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ روحانی رابطہ اب بھی قائم ہے اور وہ آپ کی زندگی میں دعاؤں کے ذریعے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سوال: جمعے کے دن کون سا عمل خوشخبری دیتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا خوشخبری اور نور عطا کرنے والا عمل ہے۔ سوال: جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن کیا جاتا ہے۔ سوال: جمعے کے دن کا بہترین عمل کیا ہے؟ جواب: درود شریف کی کثرت کرنا، سورۃ کہف پڑھنا، نماز جمعہ کی پابندی اور دعا میں مصروف رہنا بہترین اعمال ہیں۔ سوال: جمعے کے دن کون سی گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوال: جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جہنم موجود ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق جہنم ایک غیبی اور آخروی مقام ہے جو آخرت میں مخصوص گناہگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جہنم دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں موجود ہے۔ سوال: نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آنا کئی باتوں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، جسمانی تھکن کی علامت۔ اگر انسان بہت تھکا ہوا ہو یا نیند پوری نہ ہو تو عبادت کے وقت نیند آنا ایک فطری رد عمل ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسے۔ کبھی کبھار یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تاکہ انسان عبادت میں دل نہ لگائے اور نیند میں چلا جائے۔ نمبر 3، دل کا غفلت میں ہونا۔ اگر دل عبادت میں حاضر نہ ہو اور توجہ نہ ہو تو نیند آ سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی کمزوری موجود ہے۔ نمبر 4، اللہ کا محبت بھرا اشارہ۔ کچھ اہل دل کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور سکون سے نیند بھی آ سکتی ہے، لیکن اس نیند کا تعلق قرب الہی سے نہیں بلکہ جسمانی کیفیت سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، صحیح وقت کا انتخاب نہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی بہت تھکا ہوا وقت چنتا ہے جیسے رات کو سونے سے پہلے تو نیند آنا لازمی ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ تازہ دم ہو کر قرآن یا نماز کی ادائیگی کی جائے۔ سوال: کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: شریعت مطہرہ میں کسی بھی جانور کی ہڈی کو گھر میں رکھنے سے جادو کے رک جانے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ جادو سے حقیقی حفاظت کے لیے قرآن مجید خصوصاً سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مسنون اذکار اور اللہ پر کامل بھروسہ ہی معتبر طریقہ ہے۔ ہڈی یا کسی اور مادی چیز پر یقین کرنا محض توہم پرستی ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ مشہور ہے یوسف الجمال، یعنی حسن و جمال والے یوسف۔ سوال: کیا محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، محرم الحرام میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا شرعی جائز ہے۔ اسلام میں کسی بھی مہینے میں میاں بیوی کے جائز تعلقات پر پابندی نہیں ہے، چاہے وہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ۔ البتہ چونکہ محرم خاص طور پر غم و سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، خاص کر 10 محرم یوم عاشوراء کے دنوں، اس میں ادب و احترام کا پہلو اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور پر اس مہینے میں غم کی وجہ سے بعض چیزوں سے اجتناب کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی معاملہ ہے، لیکن شرعی لحاظ سے کوئی معاونت نہیں۔ خلاصہ محرم الحرام میں ہم بستری جائز ہے، مگر ادب و احترام کا پہلو محفوظ رکھنا چاہیے، خاص طور پر عاشوراء کے دن۔